طالبات، اب ہم اپنے آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف. یعنی ابھی ہم نے 2 ہیڈنگز پڑھی ہیں نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت پر. اب ہماری تیسری ہیڈنگ ہے، اور تیسری ہیڈنگ ہماری ہے بطور نمونہ. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا آپ سے کہ انبیاء کرام کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بھی بھیجا. نمونے کا مطلب یہ کہ وہ تمام احکامات کو عمل کر کے، یعنی ان پر عمل کر کے انہوں نے دکھایا کہ کوئی بھی حکم کس طرح سے اس پر عمل پیرا کیا جائے گا. جیسے نماز ہے یا روزہ ہے یا دیگر اور احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان احکامات پر کس طرح سے عمل کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کس طرح سے حاصل ہوگی. اب اللہ کا ایک حکم ہے تو وہ اپنی مرضی سے، جس طرح سے اپنی ثوابدید سے کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا. عمل کس طرح سے کرے گا کہ شریعت نے جس طرح سے نافذ کیا ہے اس طرح سے وہ اس پر عمل کرے گا، کیونکہ وہی عمل، وہی طریقہ کار ہی قابل قبول ہوگا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو یعنی انبیاء کرام کو بھیجا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہے. اب ہدایت دینے والا ظاہر بات ایک رہنما بھی ہوتا ہے. رہنما کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے، ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے. سونے جاگنے، جنگ کے میدان میں یا پھر راحت کی صورت میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، وہ ہر حکم کی، ہر پہلو کی رہنمائی کا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری آیت دیکھ لیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ماشاءاللہ یہ آیت اتنی پیاری ہے کہ رسول اللہ کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ ہے. یعنی تمام نمونے، یعنی انبیاء کرام نے سب نے اپنی امت کو ایک عملی نمونہ پیش کیا. تو ان تمام عملی نمونوں میں سب سے بہترین عملی نمونہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین نمونہ ہے. یعنی آپ نے اپنی زندگی کے جتنے بھی نمایاں پہلو آپ نے اپنی امت کو بتائے ہیں، دکھائے ہیں عمل کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. وہ سارے کے سارے امت کے لیے کیا ہیں؟ ایک نمونہ ہے کہ اب اگر کوئی چاہے قرآن کریم پر عمل کرنا چاہے تو وہ کس پر عمل کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، آپ کی احادیث پر عمل کرے. تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ وہ اس نے کس پر عمل کیا؟ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر بات ہے کتاب آ گئی، احکامات آ گئے، تو اب اس کتاب یا اس احکامات پر چلانے والا بھی تو ہو، کوئی اس طریقہ کار کو سکھانے والا بھی ہو. تو اسی وجہ سے نبوت کی ضرورت تھی. آپ خود اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر آپ کو زبانی طور پر کوئی بتا دیا جائے کہ بھائی یہ اس چیز کا، اس کو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو زبانی طور پر سن کر یا پڑھ کر آپ کے اندر وہ پختگی نہیں آئے گی، یا آپ عمل کے لیے آپ کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوگی جب تک آپ اس کا عملی نمونہ نہ دیکھ لیں. کسی بھی چیز کا جب عملی نمونہ دیکھ لیتے ہیں یا سیکھ لیتے ہیں تو اس کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے انبیاء کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو یہ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا نبوت رسالت کی ضرورت اور اہمیت. اس کو یہ تو میں نے ہیڈنگز کے ساتھ ایک دلائل لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ مواد بھی لکھنا ہے، اور پوائنٹس کے ساتھ بے انتہا، یعنی ایک ڈیٹیل میں ایک اس کا یہ ٹاپک بن جائے گا. انشاءاللہ آپ کو یہ نوٹس میں بھی پرووائڈ ہوگا، اور آپ چاہو تو خود بھی اپنے پوائنٹس اس طرح سے اس کو دیکھ کر یا سن کر آپ لکھ سکتے ہو. یہ جو عادت بن جاتی ہے نا لیکچر نوٹ کر کے اپنے پوائنٹس لکھنے کی، اس طرح سے ایک اپنا میٹر بھی تیار ہو جاتا ہے، اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ رٹا لگایا، یاد کیا، اور ایسے ہی میں اگر بھول گئی اس میں سے. تو سمجھ کے یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود بھی آگے بڑھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف. آج ہماری اگلی ہیڈنگ ہے انبیاء کرام کے فرائض یعنی امور. یعنی انبیاء کرام کو کون سے کام کرنے کے لیے دیے گئے. اس میں سے سب سے پہلی جو پوائنٹ میں نے لکھا ہے توحید کی دعوت، یعنی عقائد کی اصلاح. یعنی اللہ رب العزت کو ایک رب، ایک پروردگار ماننا. یہ تمام انبیاء کرام کے لیے لازمی تھا. تمام انبیاء کرام کو جو فرض تھا نا، یہ سب کا یہی تھا کہ توحید کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا یا عقائد کی اصلاح.
اس کے بعد فروعی احکام تو الگ الگ ہو گئے، یعنی ہر امت کے ہر قوم کے لحاظ سے کچھ احکام مختلف ہو گئے، لیکن یہ والا جو حکم ہے نا، یہ والا جو فرض ہے، یہ ہر نبی کی امت کے لیے لازمی تھا۔ توحید، ظاہر بات ہے، ایمان یعنی دین کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے اس چابی کو، دین کی دروازے کو کھولنے کے لیے وہ چابی کی بھی تو ضرورت ہے، اور وہ چابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے عمل صالح کی تلقین و تاکید، یعنی انبیاء کرام کا ایک امور و ایک فرض یہ بھی تھا کہ وہ اپنی امت کو نیک کاموں کی تلقین بھی کرتے، تاکید بھی کرتے اور اس پر عمل بھی کرواتے، یعنی اس پر خود بھی عمل کرتے اور ان کو ایک نمونہ بھی دیتے، یعنی اللہ کی مرضیات، جسے بھی آگے ہم پڑھیں گے ایک پوائنٹ، نیک اعمال کے بارے میں ان کو واضح کر دیتے کہ یہ نیک عمل ہے اور یہ خراب ہے، یعنی اس سے تمہیں ثواب حاصل ہوگا اور ان کاموں سے تمہیں عذاب حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اخلاقیات کی اصلاح۔ انبیاء کرام کا ایک خاص امر یعنی فرض یہ بھی تھا کہ اخلاقیات کی اصلاح کرنا، یعنی معاملات جو انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان معاملات میں ان کے اخلاق کو درست کرنا، تنگی میں، غصے میں، خوشی میں، کہ ان کی کیا حالت اور کیا کیفیت اور کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کی درستگی کا کام بھی کس کا تھا؟ انبیاء کرام کا۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ آ جائیے، دیکھ لیں، کفر و شرک اور گناہوں کے خطرناک انجام سے آگاہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں کئی جگہ مقامات پر اس تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کئی وقت پہ ایسے وعظ اور نصیحت کرتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رو پڑتے تھے، یعنی گناہوں کے خطرناک انجام کے بارے میں، یا اللہ کی ناراضگی کے بارے میں، یا عذاب کے بارے میں، یا جہنم کے تذکرے کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود تسلیم کرنا، اس کا جو گناہ ہوگا اس کے بارے میں بھی آگاہ کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ انبیاء کرام کا۔ اچھا، پانچویں چیز، یعنی جیسے ابھی میں نے کہا تھا انبیاء کرام نذیر بھی، یہ جہاں پر ہم نے آیت پڑھی تھی مبشرین و منذرین، تو انبیاء کرام نذیر یعنی ڈرانے والے بھی تھے۔ اسی طرح پانچواں پوائنٹ ہے پرہیزگاروں کو خوشخبری دینا، جس طرح سے نافرمانوں کو ڈرانا یا ان کو ان کے نافرمانی کا خطرناک انجام سے آگاہ کرنا بھی انبیاء کرام کا کام ہے، اسی طرح جو متقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کی نیکی یا ان کے اعمال کے بدلے میں جو انعام ان کو حاصل ہوگا، اس کی خوشخبری دینا بھی کس کا کام ہے؟ انبیاء کرام کا، کہ بھائی نیک عمل کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، نماز پڑھو گے، یا پھر اپنے جو معاملات ہیں اس کو درست رکھو گے، تو تمہیں کیا حاصل ہوگی؟ جنت کی نعمتیں حاصل ہوگی، جنت حاصل ہوگی۔ یہ خوشخبری بھی انبیاء کرام دیا کرتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ میں نے یہاں لکھا ہے اختلافی معاملات میں عادلانہ یعنی منصفانہ فیصلے کرنا، یعنی امت کے درمیان، یعنی دو انسان ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، یعنی قوم کے درمیان کوئی ایسے اختلافی معاملات پیدا ہو گئے، یعنی ایک مدعی ہو گیا اور ایک مدعا علیہ ہے، یعنی کسی نے کسی پر دعویٰ کر دیا، یا پھر کسی نے کسی کا حق تلف کر دیا، یا پھر کسی چور نے دوسرے کا مال چوری کر لی، تو اب ایسے معاملات میں منصفانہ فیصلہ بھی کون کرتے ہیں؟ انبیاء کرام، ٹھیک ہے۔ اب اگلا پوائنٹ دیکھ لیں، اللہ کی مرضیات و غیر مرضیات کو بیان کرنا، یعنی یہ کون سا راستہ ہے جس پر تم چلو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اس راستے کو اختیار نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ یہ بات بھی کون بیان کرتے ہیں؟ انبیاء کرام نے بیان، یعنی ان کا ایک امر ہے، ان کا ایک فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے بارے میں بیان کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر اس بات کو اس طرح سے لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے، یعنی روزے کا جو خاص وصف ہے نا، وہ کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، ریاکاری نہ ہو۔ نماز پڑھیں صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، تو یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی مرضیات ہیں۔ اور اگر دکھاوا ہے یا نفاق پیدا ہو رہا ہے دل میں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی غیر مرضیات ہے،
ٹھیک ہے طالبات، امید ہے آج کا یہ جو سبق ہم نے پڑھا عقیدہ رسالت کی ضمن میں نبوت و رسالت کی ضرورت اور اہمیت اور انبیاء کرام کے فرائض اور امور، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان پوائنٹس کو بھی نوٹ کیجئے گا اور ان کو اچھی طریقے سے آپ اپنے ذہن نشین بھی کریں تاکہ اور مطالعہ بھی کریں اپنی کتاب کا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔